چوتھے پارے لن تنالوا البر کی مختصر تفسیر ایک نظر میں، چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کا مابقیہ حصہ ہے اور سورہ نساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ آل عمران کے مابقیہ حصے کے اندر 5 اہم باتوں کا ذکر کیا گیا۔ پہلی بات خانہ کعبہ کے فضائل بیان کیے گئے، باہمی جوڑ کو بیان کیا گیا دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور چوتھے نمبر پر کامیابی کے اہم 4 اصول بیان کیے گئے، اور اسی طرح سے درمیان میں 3 اہم غزوات کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلی بات کہ خانہ کعبہ کے فضائل کو بیان کیا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں اس کے اندر، اور اس سے بڑا سکون ملتا ہے۔ وہاں پر مقام ابراہیم ہے جو حرم میں ہی داخل ہے۔ باہمی جوڑ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بیان فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اسی طرح سے 3 اہم غزوات کا ذکر کیا گیا، غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد، اور انہی واقعات کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ذکر کیا گیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے اور اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور جا چکے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو واقعہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو اس وقت میں تمام صحابہ کرام کے سامنے رکھا تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور صحابہ کرام منتشر ہو گئے۔ بعض صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا انکار کرنے لگے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حواس باختہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میان سے نکال رکھی تھی اور بول رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اس آیت کو پڑھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا ہوش آیا اور کہا کہ ایسا لگا جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ابھی نازل ہوئی ہو، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ بہرحال آخر میں پھر یہ کامیابی کے 4 اہم اصول کا ذکر کیا گیا آخری آیت کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، جس میں صبر کے بارے میں بیان کیا گیا، اسی طرح سے صبر پر جمع رہنے پر بیان کیا گیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کرنے کے ساتھ جڑے رہنے پر کو بیان کیا گیا، اور اللہ سے ڈر اور خوف کو بیان کیا گیا۔ صبر وہ کسی بھی طرح کا ہو، صبر علی الطاعہ ہو، صبر علی المصیبہ ہو، یا صبر عن المعصیہ ہو، مصائب پر صبر کرنا ہو یا اطاعت پر صبر کرنا ہو، یا صبر معصیت پر کرنا ہو، معصیت سے رکنے پر کہ حرام چیزوں کی طرف دل تو جاتا ہے لیکن ان حرام چیزوں سے اپنے دل کو روک کے رکھنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ صبر علی الطاعہ، عبادت کرنے میں کتنی ہی پریشانی ہو رہی ہو لیکن اپنے آپ کو جمع کر کے رکھنا، صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے صبر علی المصیبہ، مصیبتوں پر صبر سبھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور سورہ نساء کی پہلی آیتوں میں یتیموں کے مالوں کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو دے دیے جائے جب وہ بالغ ہو جائے، اور جب تک وہ بالغ نہ ہو تو ان کو صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے اللہ سے ڈر کر اور ان کا حق سمجھتے ہوئے۔ اس کے بعد ایک شوہر کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ ایک شوہر ہونے کے ناطے 4 عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن ادائیگی حقوق کے ساتھ ساتھ۔ اگر ادائیگی حقوق کا اندیشہ نہ ہو، ادائیگی حقوق میں کوتاہی کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں صرف ایک پر اکتفا کرنا ہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد
میراث اور وراثت کے تعلق سے قرآن کریم کی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اولاد کے بارے میں ماں باپ کے لیے بیوی اور کلالے کے لیے حصوں کا ذکر کیا گیا جن کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے. اسی طرح سے محرم عورتوں کا آخری آیت کے اندر ذکر کیا گیا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، بڑی تفصیلی آیت بیان کی، اور اس آیت کے اندر بیان کیا کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس، بہو اور سوتیلی بیٹیاں، یہ تمام کی تمام تم پر حرام ہے. ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے تو نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.